والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، آج کا دن جشن جمہوریہ کے نام سے متعارف ہے. آزاد ہندوستان میں 2 دن ایسے ہیں جو یادگار کے طور پر، جشن کے طور پر اور قومی تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں. ایک 15 اگست ہے اور دوسرے 26 جنوری. 15 اگست کو تو یہ غیر ملکی استبداد سے آزاد ہوا، لیکن 26 جنوری 1950 کو اس ملک میں ایک نیا دستور، نیا قانون نافذ کیا گیا، اور وہی قانون ہے جو 1950 سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے. یہ نظام جو جاری کیا گیا، یہ تسلسل ہے اس نظام کا جو قدیم زمانے سے جاری و ساری تھا. ہر زمانے میں انسانوں کے لیے کچھ ضابطے اور کچھ قانون اور کچھ دستور مرتب کیے گئے ہیں. انہی دستوروں اور انہی قانونوں کی روشنی میں عوام اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں. اگر انسان دستور سے آزاد ہو جائے، قانون سے مبرہ ہو جائے، تو اس کی زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی، انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کی تخلیق کر کے یہ بتا دیا کہ ہم کو ایک سسٹم کے تحت، ایک نظام کے تحت چلنا چاہیے. اگر سسٹم اور نظام سے ہمارا قافلہ حیات آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کے تابع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جوڑا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ شاہی نظام کے تحت زندگی گزارتے تھے. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا محاورہ صادق آتا تھا. جس کے پاس زور ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی، جس کے پاس شوکت اور قوت ہوتی تھی، وہی اپنے ارادے اور اپنی مرضی کو نافذ کرتا تھا. اب بھی اس کے رموز اور اس کے اشارے موجود ہیں. پھر ایک زمانہ آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنہرا نظام، ایک خوبصورت نظام اسے عطا کیا گیا، اور اسے اسلامی نظام، شرعی نظام، دینی نظام، قرآنی نظام کہا گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ چند اہل تقویٰ والے صلاح منتخب ہوتے ہیں، پھر وہ کسی ایک کو امیر منتخب کرتے ہیں، اور اس طرح سے پورا نظام چلایا جاتا ہے. لیکن دنیا نے ایک دوسرا نظام، ایک تیسرا نظام لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کا تجربہ کیا، جس کو ہم جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں. جمہوریت کا مطلب ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کی جو تعریف سابق صدر امریکی صدر ابراہم لنکن نے کی تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پیپل، بائی پیپل، فار پیپل، کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے جمہوریت کا تانا بانا کھڑا ہوتا ہے اور جمہوریت کی بنیادیں اس پر قائم ہوتی ہیں. مزید اس کے جو ستون ہیں، اس کے پیلرز ہیں، ان میں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو بنیادی عنصر اور بنیادی ستون کے طور پر جانا جاتا ہے. پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون بنائے، جس کو مقننہ کہہ سکتے ہیں، اور اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے عدلیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کو ہم ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جوڈیشری کہہ سکتے ہیں یا عدالت کہہ سکتے ہیں. اور اس عدلیہ کے ذریعے سے قانون کے مطابق عمل کرنے میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور ایک عنصر وہ ہے جس کو ہم انتظامیہ کہہ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن اس قانون کو نافذ کرتا ہے، ملکی سطح پر بھی، ضلعی سطح پر بھی، گاؤں کی سطح پر بھی، دیہات کی سطح پر بھی، اور ہر چھوٹے اور بڑے رقبے پر اس قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ انتظامیہ کے ذمہ ہوتا ہے. چنانچہ انتظامیہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس قانون کو صحیح طور پر نافذ کرے تاکہ لوگوں کی زندگی امن و سکون کے ساتھ گزرے. ایک چوتھا ستون ہے جمہوریت کا، اور وہ ہے صحافت اور میڈیا. میڈیا کے ذریعے سے اور صحافت کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہوا کیا جاتا ہے. ایک طرف مقننہ ہے، دوسری طرف عدلیہ ہے، تیسری طرف انتظامیہ ہے، چوتھی طرف صحافت ہے. ان چاروں کے بغیر جمہوریت نامکمل ہے. اگر کسی بھی عنصر میں کوئی کمزوری ہے تو جمہوریت کو صرف جمہوریت نہیں کہا جائے گا، بیمار جمہوریت کہا
کہا جائے گا اور زخم خوردہ جمہوریت کہا جائے گا، صحیح جمہوریت اسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جمہوریت کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو دستور ہمیں ملا ہے اس دستور میں 404 دفعات ہیں، پہلے 395 دفعات تھے لیکن اب وہ 404 دفعات ہیں، اور وہ تمام دفعات ایسی ہیں کہ جو ملک کی سلامتی کے لیے اور امن کے لیے مرتب کی گئی ہیں، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں 7 رکنی کمیٹی نے اس دستور کو مرتب کیا۔ ایک ذیلی کمیٹی رہی اور ایک بڑی کمیٹی رہی جس میں مختلف افراد نے، برادران وطن نے اور مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دستور کی شناخت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے جامع دستور مانا جاتا ہے، بلکہ طویل ترین دستور مانا جاتا ہے۔ ایک جمہوریت برطانیہ میں بھی ہے، ایک جمہوریت امریکہ میں بھی ہے، لیکن ان دونوں جمہوریتوں سے بالکل جامع اور مرتب اور مدون شکل میں جو جمہوریت پائی جاتی ہے وہ ہمارے ملک ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس جمہوریت کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ اس دستور میں کا جو پریمبل ہے، جو تمہید ہے، اس میں بنیادی طور پر انصاف کی تلقین کی گئی ہے، مساوات کی تلقین کی گئی ہے، آزادی رائے کی تلقین کی گئی ہے اور عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو اس دستور کی نمایاں خصوصیات میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم اور دستور، یعنی مسلمان اور دستور، اس عنوان سے اگر دستور کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ 25 دستور نمبر 25 سے لے کر دستور نمبر 29 تک جو دفعات ہیں وہ مسلمان اقلیتوں سے متعلق ہیں، خاص طور پر اس میں مذہب کی آزادی بھی ہے، ادارہ قائم کرنے کی بھی آزادی بھی ہے، اور تمام مذہبی اور دینی تقریبات کو منعقد کرنے کی آزادی موجود ہے۔ یہ ہندوستان ایک کثیر لسانی، کثیر تہذیبی اور کثیر قومی ملک ہے۔ اس کی رنگا رنگی ہی اس کا حسن ہے، اور اس کے اختلاف ہی میں اس کا حسن اور اس کا جمال پوشیدہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کے حسن کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اور اس نظام کو آگے بڑھانے میں ہر ملک سے تعاون کریں۔ اور الحمدللہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے یوم جمہوریہ کے نام سے، وہ یوم تجدید عہد ہے۔ یہ یوم تجدید عہد ہر سال یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہم دستور کی پاسداری کریں گے۔ لال قلعہ سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے، صدر کا جب خطاب ہوتا ہے تو بھی اس میں بھی اعلان کیا جاتا ہے، اور جو ریاستی صدر خطابات ہوتے ہیں سی ایم کے، ان کے ذریعے بھی اعلان کیا جاتا ہے، اور اسکولوں میں، کالجوں میں، مکتبوں میں، مدرسوں میں جو اعلان ہوتا ہے وہ بھی اسی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یوم تجدید عہد، کہ دستور کے تمام دفعات جو 404 ہیں ان کے ہمیں پابندی کرنی ہے ہر سطح پر، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے اور صحیح طور پر دستور کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا